السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ سب لوگ گروپ ممبرس جو ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گے. عامر خان نے مجھ سے کہا ہے کہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی کوئی پریزنٹیشن پیش کروں، تو میں نے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ان کی ہلکی سی جھلک ہے علم کی، اس کے بارے میں پیش کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. یہ خطبہ توحید ہے جو کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے مولا علی کا، اور میری جو پریزنٹیشن ہے وہ آخری اس کے فٹ نوٹ پر ہے، ایک لائن ہے، صرف ایک لائن ہے. تو آپ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. جس کی صفات کی کوئی حد نہیں، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ کوئی ایسا وقت کہ جس کو شمار میں لایا جا سکے. ولا یحصین نعماءہ العادون. اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے بے شک. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. جس کی حق نعت کی کوشش کرنے والے حق ادا نہیں کر سکتے. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسکون میدان ارضه. یعنی متحرک الارض زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال رکھا ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اور اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا ہے اور پہاڑوں کو اس کی میخیں ٹھہرایا. اب یہ ساری انفارمیشن کے لیے ہے، آپ لوگ خود سے پڑھ لیں. ہمیں معلوم ہے کہ زمین روٹیشنل اسپیڈ جو ہے وہ 1800 کلومیٹر پر آور ہے، لیکن اسپیڈ آف دا ارتھ جو ہے وہ اراؤنڈ دا سن جو ہے وہ ہے ایکچولی 108,000 کلومیٹر پر آور، اور اسپیڈنگ ود دا گیلیکسی ایٹ دا ریٹ آف 1,080,000 کلومیٹر پر آور. تو متحرک الارض زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال رکھا ہے. یہ تو پہلے خطبے کی کچھ لائنیں تھیں. تو پروردگار وہ ہے کہ جس کو ہم عدد میں بھی ایک نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک اگر کہہ دیں اسے محدودیت ہو جائے گی، اور کچھ کہہ دیں اگر وحدانیت کھو جائے گی. ایک تو بے شک وہ ہے، اس میں نہیں ہے کچھ کلام، اس اکائی میں تعین حد کا کرنا ہے حرام. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرح اللہ کی تعریف کریں، جسے ہمیں سکھایا تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے. اور پھر پروردگار عالم نے وہ اس ہستی کو بھیجا جن کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد مصطفیٰ. اور پھر یا مظہر العجائب یا مظاہر الغرائب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب.
نقطہ دائرۃ المطالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انا مدینۃ العلم والیون بابہا، رسول اکرم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے جس کے اوپر میں نے اس پریزنٹیشن کو بیس کیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اشیاء کیا ہے؟ چیزیں، یعنی مادہ، میٹر اینڈ انرجی کی منزل بنا دی اور ان کو وقت میں حل کر دیا ہے۔ اب ہم اسی ایک جملے کو جو کہ فٹ نوٹ ہے پہلے خطبے کا، جس کو ہم انالائز کریں گے آج کل کی ریسرچ وغیرہ کے مطابق، یعنی پروردگار عالم نے پہلے ہی بگ بینگ کے بارے میں فرما دیا ہے۔ اب بگ بینگ کیا ہے؟ یعنی اب سائنسدان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی ویری اسمال سائز انفینٹسمل ڈینسٹی تھی، یعنی اتنی بڑی ڈینسٹی تھی کہ جو کہ میجر نہیں ہو سکتی، اور وہ جو ہے نا، مطلب سائز تو بہت ہی چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ وہ نقطہ بھی نہیں بن رہا تھا، اور ڈینسٹی بہت زیادہ ہائی تھی، انفینٹ ڈینسٹی تھی۔ تو وہ ایک دم سے اس کے اندر ایک بینگ ہو گیا، اور جس وقت یہ ہوا ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ تھا بلین ڈگری سیلسیس۔ اب یعنی مبدا، یعنی سٹارٹنگ جو ہے وہ کائنات کی وہ یہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے چیزوں کی، اشیاء کی منزل بنا دی ہے اور ان کو وقت میں حل کر دیا ہے۔ تو وقت میں حل کر دیا، یہ بڑا مشکل تھا، اور اس کے لیے مجھے کافی ریسرچ کرنا پڑی تھی، اور پھر جب میں نے کاسمولوجی کو پڑھا تو پھر مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہوا۔ یعنی آغاز کائنات کیسے ہوا ہے؟ بگ بینگ سے، مبدا بگ بینگ سے ہوا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یقیناً آسمان اور زمین بند تھے ایک نقطے پر، پھر ہم نے کھول دیے۔ یعنی پروردگار عالم یہاں پر بگ بینگ کے بارے میں اشارہ دے رہا ہے، یعنی یقیناً کائنات ایک نقطے پر تھے اور پھر ہم نے کھول دیے، یعنی پروردگار عالم نے اسے کھول دیا، اور پھر آگے سورہ ذاریات میں فرمایا اور ہم اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ ریسرچ جو ہے تمام ناسا کی ریسرچ ہے۔ تو جدید سائنسی تحقیق کے بارے میں کے لحاظ سے، یعنی جب یہ کائنات بنی ہے تو اس وقت اس کا جو ایک لمحہ تھا، لمحہ سے بھی چھوٹا، یعنی نینو سیکنڈ میں بلین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر تھا، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کائنات کو بہت قوت سے بنایا، یعنی پاور، ریٹ آف انرجی، یعنی جس میں انرجی بہت زیادہ، یعنی ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ تھا، لیکن اس کا جو ٹائم تھا وہ نینو سیکنڈ تھا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور کائنات کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، یعنی پاور جب اس میں ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا اور ٹائم نینو سیکنڈ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوت بہت زیادہ ہے، اور یقیناً ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، اور ابھی بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یعنی تمام وہ سارے معلومات جو آج کل لوگوں کو معلوم ہے، وہ تمام کی تمام معلومات قرآن میں ہے، لیکن ہم اپنے نہ جانے ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو ڈسکور نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو کائنات پھیل رہی ہے، اور اس پھیلتی ہوئی کائنات میں وقت جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو پھیلتی ہوئی کائنات میں وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وقت جو ہے ایک ایسا یہ الازہر یونیورسٹی کی ریسرچ بھی اس میں نے شامل کی ہے کہ ٹائم جو ہے ایک ایسی پروردگار عالم نے اس مسٹری ہے کہ اس پھیلتی ہوئی کائنات میں وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تمام جو ڈیڈس ہم کر رہے ہیں، تمام جو کام ہم کر رہے ہیں، وہ وقت کے اندر ایبزارب ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک ایک لمحہ، کیونکہ اللہ جو ایک ایک لمحہ ہمیں دکھائے گا۔ اور کائنات کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اشیاء کی منزل بنا دی۔ تو پہلے تو ہم دیکھیں گے منزل کیا ہے۔
تو کائنات کی منزل کیا ہے کہ خلقت ایک نقطے سے، اور وقت جو ہے اس میں اسی وقت اللہ نے وقت کو کریٹ کیا جس وقت کائنات وجود میں آئی، اور پھر کائنات جو ہے وہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ابھی تو پھیلتی ہوئی کائنات ہے جس میں وقت جو ہے وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے، یعنی وقت جو ہے وہ ہماری ڈیڈس کو، ہمارے کاموں کو، ایک ایک چیز کو، ہر لمحہ وقت جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر لے رہا ہے، تاکہ وہ وٹنس کے طور پر جب کائنات سکڑنا شروع ہوگی تو وٹنس کے طور پر وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد میں کائنات کی منزل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات جو ہے وہ اپنے ہی اس کے اوپر جو ہے واپس آ جائے گی، سکڑ جائے گی، اور کانٹریکشن آف دا یونیورس کی تھیوری ہے اور بگ کرنچ کہا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا اس پر؟ آئنسٹائن نے کہا کہ جب یہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی کائنات، تو اس وقت وقت جو ہے وہ واپس اسی ٹائم پر آ جائے گا، اور جب اسی ٹائم پر آ جائے گا تو پھر یعنی اسی وقت جو ہے یعنی وہ زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ سے، کیونکہ کائنات جو ہے وہ دوبارہ سے ریورس ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ نے بھی فرمایا یوم نطوی السماء کالسجل للکتب، کہ اس دن ہم آسمان یعنی کائنات کو اس طرح لپیٹیں گے۔ اب آسمان سما کو بھی الازہر یونیورسٹی والوں نے کائنات لیا، اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کے صحیفوں میں نوشتے لپیٹے جاتے ہیں، یعنی ایک پیج کے اندر جس طرح الفاظ کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح سے پروردگار عالم کائنات کو لپیٹ دے گا۔ اور اس پر آئنسٹائن نے کہا کہ جب یہ شروع ہوگا پروسیس، جب کائنات لپیٹ جائے گی یعنی جب بگ کرنچ ہوگا تو ٹائم ریورس میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات جو اس طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانوں کی منزل کیا ہے۔ اب انسانوں کی منزل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس وقت جو کہ گزر رہا ہے آگے کی طرف، وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں پروردگار عالم نے انسانوں کو اس طرح سے مطلب پیدا کیا ہے کہ انسان، لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے، میں یہ کہتی ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو اکوپڈ کر کے بھیجا ہے، اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، بس جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزلہ میں یہ آتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے، یعنی ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس دنیا میں اس طرح سے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے وہ 100 بلین نیورونز کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی وی آر ویری ویل اکوپڈ۔ ہمیں پیدا کیا ہے ان سارے نیورونز کے ساتھ۔ اب ہمارے ماں باپ یا ہمیں جو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان نیورونز کو وہ یوز کروائیں، یہ نہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ماسیوں کے اوپر چھوڑ کے آ جائیں، تو پھر ماسیاں جو اپنے لحاظ سے کام کریں گی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اتنا مطلب اللہ نے جو سفر شروع کروایا اس کے لیے ہمیں 100 بلین نیورونز عطا کیے، اور اگر ان نیورونز کو نہیں یوز کیا جائے گا تو پھر یہ جو ہے ڈسٹروائے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں آئیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 7 سال بچے کو اس طرح پالو کہ ایک بادشاہ کی طرح، کہ اس کو نہ رونے دو، اس کا بہت خیال رکھو، کہ اس کی ہر چیز کو، خواہش کو جو ہے وہ آپ مطلب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، 7 سال کی عمر میں آپ اس کو اس طرح انٹروڈیوس کروائیں دنیا سے کہ اس کو پانی کو دکھائیں، باہر لے جائیں، درختوں کو دکھائیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور بچوں کو بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر دوسرے 7 سال اسے غلام بنا لو، اب اسے ڈسپلن سکھانا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے۔ اور پھر تیسرے 7 سال جو ہے بچے کو اپنا وزیر بنا لو، یعنی وہ اتنا وہ ہو جائے گا 14 سال کی عمر میں کہ وہ آپ کے ہر کام میں آپ کو مشورہ بھی دینے کی صلاحیت رکھے گا اگر آپ نے اسے صحیح طرح سے براٹ اپ کیا ہے۔ اب انسانوں کی منزل کیا ہے؟ یعنی دنیا میں مختصر قیام، یہ قیام زیادہ نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ وقت جو ہر چیز کو، یہ جو وقت ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے پھیلتی ہوئی کائنات کے اندر، تو یہ وقت جو ہے ہماری ایک ایک ڈیٹ کو ایبزارب کر رہا ہے۔ ابھی آگے آیت آئے گی جس کے اندر آپ کو اس کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب اس مختصر سے قیام میں جس میں کہ وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات جو ہے وہ سکڑنا بھی شروع ہو جائے گی، وقت پیچھے کی طرف بھی جائے گا۔ تو کائنات
یعنی یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک امتحان گاہ ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار رکھنا ہے اور خوشنودی پروردگار کے لیے وہ سارے کام کرنا ہے کہ جب ہمیں دکھایا جائے گا وہ منظر کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، ہم کس طرح سے اس دنیا میں وقت کو گزار رہے تھے، ہم نے کس کس کا جو ہے مطلب کس کس کو تکلیف پہنچائی یا کس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، تو وہ سب ہمیں دکھایا جائے گا اور اسی کے لحاظ سے ہماری جزا اور سزا ہوگی. تو جب کائنات پیچھے کی طرف جائے گا تو جیسے کہ پروردگار عالم میں سورہ جاثیہ میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہمارا صحیفہ، یہ ہمارا دفتر تم پر سچ سچ بول رہا ہے. تو یہ دفتر، یہ کتاب جو ہے، اس پر جو ہے وہ جو مسلم سائنسدان ہیں الازہر یونیورسٹی کے جنہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے کہا یہ دفتر جو یہ وقت ہے، ٹائم ہے، تم پر سچ سچ بول رہا ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم محفوظ کرتے چاہتے تھے. یعنی وقت جو ہے ہر چیز کو، یعنی ہر ہماری ڈیٹ کو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے. جب وقت دہرایا جائے گا تو پھر ہم خود دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے. اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یقیناً تو اس سے ہی غفلت میں تھا، بس ہم نے موت کے بعد تجھ سے اپنا پردہ ہٹا دیا، سو تیری نظر آج بہت تیز ہے. تو انسان جو ہے مطلب اس دنیا کے بعد دوسری منزل جو ہے برزخ ہے. برزخ کے بارے میں میں نے 10 پریزنٹیشنز بنائی ہیں جو کہ ابھی وقت نہیں ہے سمجھانے کا. تو برزخ جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انسان یوزولی جو مسلمان ہیں وہ گناہ اور اپنے جو برے اعمال ہیں وہ ان کو ہیبت ناک صورتوں میں ظاہر ہوں گے، اور برزخ جو ہے وہ انہیں گزارنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ قیامت آئے گی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم کائنات کو اس طرح لپیٹیں گے کہ جس طرح صحیفوں میں نوشتوں کو لپیٹتے ہیں. تو جب یہ کائنات لپٹ جائے گی تو ایک اور فرش جو وہ بچ جائے گا جو کہ کیا ہوگا؟ قیامت کا فرش ہوگا، اور اس کے اندر تمام کے تمام جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے کہا کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی ہم اسے دہرائیں گے. اور پھر وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے اور ہم ضرور اسے پورا کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب برزخ کا ٹائم ختم ہوگا، وہ ڈیوریشن جو بہت ہی لمبا ہے، جب وہ ختم ہوگا تو بہت سارے لوگ تو اپنی سزاؤں کو پا لیں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب وہاں سے اپنی قبروں سے ریزریکشن شروع ہو جائے گا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کی قوم آئے گی، پھر وہ اپنے اعمال کو ایک اسکرین کی طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے گی کہ ہم کیا 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 کرتے تھے. کیونکہ تم کیا جانو کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کتنا بڑا ہے، ہم اس کی ڈیوریشن کو نہیں جانتے، لیکن پروردگار عالم بہت ہی قادر ہے اور انصاف کرنے والا ہے. تو پروردگار عالم ہم کو سب کچھ دکھائے گا. تو وقت جب ریورس چلا جائے گا تو کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم محفوظ کرتے جاتے تھے. پھر منزل کیا ہوگی کہ سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یعنی اور بائیں ہاتھ والے، کیا بری گت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی جن کو کیا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے اشیاء یعنی مادہ اور انرجی کی منزل بنا دی اور ان کو وقت میں حل کر دیا سورہ واقعہ کا. پھر یہ ہے کہ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس وہ دائیں ہاتھ والے، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کا. یہ سارے وہ ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم جو ہے پروانہ جو ہے ان کے سیدھے ہاتھ میں مہیا کرے گا. تو مولا کائنات کا ایک یہ فرمان ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ عقل و فہم چاہیے، قرآن کی آیتیں چاہیے
کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اشیاء کی منزل بنا دی، اور یعنی اشیاء کیا ہے؟ میٹر اینڈ انرجی، اور ان کو وقت میں حل کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا۔ بس یہاں پر میں اپنی پریزنٹیشن کو میں ختم کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔